آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور اتنا خوبصورت ٹاپک یعنی ادارہ بھی آئی بی اے کے نیچے انسٹیٹیوٹ آف میرٹ بائی اٹ سیلف tremendous praise for it, and unfortunately I have missed out on IBA. I never became your student, but at the same time کہ آپ ماڈل یونائٹڈ اسٹیٹس نیشنز IBA کراچی کے حوالے سے یہاں بحث کرتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر، اور جو آپ نے اکبر زیدی صاحب اس بات رکھی کہ لوگوں کو اظہار رائے کا موقع ملتا رہے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے پوائنٹ آف ویو سے کو اچھی طرح سے موقع بھی دیں کہ آپ تک پہنچے. یہ میری جستجو اور تلاش بڑی پرانی ہے، اور وہ ہے کمیونیکیشن، کہ کس طرح سے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں، کس طرح سے آپ سوچتے ہیں. میری خود سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جو چیز میرے لیے بالکل عیاں ہے وہ میرے دوست کے لیے کیوں بالکل ہی مختلف ہے. اچھا، اور یہ میرے لیے ہمیشہ پریشانی کا باعث بنا رہا. تو ابھی تک میں آپ سے اس بات کا آپ انکشاف کرتا ہوں کہ صبح میں کوئی بات کسی کو کہتا ہوں، چاہے اپنے گھر میں کہوں، اس بات کا امکان رہتا ہے کہ وہ غلط سمجھی جائے اور وہ بات کا انٹرپریٹیشن مختلف ہو. تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی. تو ایک تو وجہ انسانی سوچ کے اوپر الفاظ کی بندش ہے. میرے اور آپ کے جذبات اور خیالات کروڑوں کے اندر اب موجود ہوں گے، مگر میرے اور آپ کے الفاظ کا جو لمیٹیشن ہے وہ 6-7 ہزار، ایوریج 4-5 ہزار. لہٰذا میں مجبور ہوں کہ میں کسی کو کہوں کہ تم اچھے ہو، کس معنی میں کہوں، کس بیک گراؤنڈ سے کہوں، اپنی کس سوچ سے کہوں، اور اپنے کن جذبات کے ساتھ ان چند الفاظ کی عکاسی کروں. بڑی اہمیت ہے اس بات میں. وہی بات میں جن جذبات کے ساتھ عکاسی کروں یا جس باڈی لینگویج کے ساتھ آپ سے کہوں، وہ جب میں نے ہوا میں ڈال دیے بڑی لیمیٹیشنز کے ساتھ، یعنی واٹ آئی فیلٹ اس کو بڑا میں نے نچوڑ کر کچھ اس کا خلاصہ رکھا. پھر آپ نے پھر کیا کیا؟ یہ صرف یہی نہیں کہ میں نے کیا کہا، آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے اس وقت کے جذبات سے بات سنی. وہ فلٹر جو تھا وہ آپ کا تھا. اب اگر آپ غصے میں تھے، اگر آپ بہت خوش تھے، اور آپ کا بیک گراؤنڈ میرے ساتھ ہمدردی کا ہے، یا آپ کا بیک گراؤنڈ میرے ساتھ نفرت کا ہے، اور ہمدردی اور نفرت کے درمیان بھی 1000 گریڈیشنز ہیں، تو آپ نے اس چشمے سے تو پہلے سنا، پھر اپنے یہاں رجسٹر کیا اس کو، اور جب رجسٹر کیا تو اپنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر میرے چند الفاظ کو آپ نے کلاسیفائی کر لیا کہ کس خانے میں جائے گا اور وہ بات کس خانے میں جائے گی، اور آپ نے ایک اوپینین بنا لیا. اب آیا بات، اب آپ کسی کو نیریٹ کر رہے ہیں، سارا بیک گراؤنڈ میرا ختم ہو چکا ہے. آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کا فلٹر اور آپ کے معنی اب اس کے اندر پرو دیے گئے ہیں. یہ ہر گفتگو کی بنیاد ہے، ہر گفتگو کی. اسی لیے کورٹس کے اندر چیزیں لکھ لی جاتی ہیں اور اتنی لمبی لمبی تحریر ہوتی ہیں، اس کے باوجود چیزیں مس ہو جاتی ہیں. اس کے باوجود ججز جو ہیں 2 ادھر ہوتے ہیں، 3 ادھر ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر میں اس بات کی گنجائش اپنے اندر دوں کہ یہ سب میری بات کو مختلف انداز سے سنیں گے اور انٹرپریٹ کریں گے، تو کچھ پرائرٹیز ہیں. نمبر 1 تو میں اپنے ذہن کے اندر بایس کو، جو میری مجبوری ہے، میرے دماغ کی سکت ہی اتنی ہے کہ انفارمیشن ہی اتنی آئے گی، تو میں مجبوراً خانے بناتا ہوں ساری زندگی، اور آپ بھی، کہ کس کو کہاں فٹ کرنا ہے. یہ آدمی یا یہ عورت اگر میلے کپڑوں میں ہے اور اگر اس کے بالوں میں گرد ہے تو یہ کس کلاس کی ہوگی، اس کو میں کیسے انٹرپریٹ کروں گا. یہ باعثز اور یہ خانے میں بناتا چلا جاتا ہوں. لہٰذا پہلے تو میں یہ سمجھ لوں کہ باعث کو میں اپنے باعثز کو پہچان لوں. اوور کم نہیں کر سکتا کوئی شخص، نہیں کر سکتا. آئی چیلنج اینی باڈی، نو باڈی آن ارتھ